للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا یہ آخری اتوار، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں پھر سے آنے والا رمضان بھی نصیب فرمائے، اور اس رمضان کے تمام ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے یہ ہفتہ وار جو اجتماع ہے عصر سے مغرب تک کا، جو یہ رمضان مبارک کی وجہ سے ہم نے یہ ٹائم کو مقرر کیا تھا، انشاءاللہ آنے والے اتوار سے اگر اللہ زندگی رکھے تو ہمارے ٹائمنگ پھر سے پہلی والی ٹائمنگ کی طرح ہو جائے گی، یعنی آنے والے اتوار سے انشاءاللہ دن میں 10:30 سے محفل شروع ہو جائے گی۔ اور آج کا جو میرا موضوع ٹاپک ہے بے نمازیوں کی سزائیں، وہ اس لیے کہ رمضان مبارک میں ہم تو نماز روزے کی زیادہ ہی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ۔ رمضان مبارک جو ہمیں سبق دے کے جاتا ہے، جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارا رمضان مبارک کے بعد بھی نماز کی پابندی اس بات کی گواہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عبادتوں کو قبول فرمایا ہے، ورنہ اگر رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارا حال وہی پہلے جیسا رہے، یقین جانیے ایسی عبادتوں کو اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بہت سے بچے خوش تھے اعتکاف میں بیٹھ کر، تو میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں اس آیت مبارک سے کئی مسئلے علماء نے نکال کر بتائے۔ سب سے پہلے اس آیت پہ علماء کرام نے یہ بحث کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اور اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے نیکی کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ایک کونے میں بیٹھ کر رونا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف آتا ہے وہ شخص جو ہے نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو لہٰذا خوف خدا کی یہ پہچان ہے۔ خوف جب آتا ہے تو خوف اپنا کام کر کر چھوڑتا ہے، کسی چیز کا بھی خوف۔ مثال کے طور پر کہ اگر ایک آدمی 3-4 دن کی تھکا ہوا، رات پر سویا نہیں، وہ آپ کے پاس آ جائے اور 4 دن کا وہ جاگا ہوا ہے، تو آپ اس کو ایک روم میں سلا دیں اور دروازہ بند کرتے روم کا یہ کہے کہ دیکھو آپ روم میں تو آرام سے سوئیے، لیکن
جو پلنگ ہے اس کے بعد جو سوراخ ہے نا، اس سوراخ میں سے کبھی کبھی سانپ بھی آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اگر آپ نے دروازہ بند کر دیا، مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں اس بات کو۔ آپ مجھے بتائیے وہ سوئے گا، ڈر اس کو اتنا ہو جائے گا، یعنی کوئی 4 دن کا جگا ہوا ہے، لیکن وہ ڈر جو ہے نا اس کو نہ سونے دیتا ہے نہ آرام کرنے دیتا ہے۔ سوئے گا کہاں سانپ نکل جائے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ خوف خدا جس کے دل میں واقعی ہو تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ دو رکعت پڑھے، احمد ہے شاید احمد قادری دیکھ رہے ہیں۔ لہذا خوف خدا جو ہے وہ اپنا کام خوف یعنی ڈر اپنا کام کرتا ہے، ڈر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو جو بندہ گناہ کرے، نافرمانی کرے اور یہ بھی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے، یہ کذب ہے۔ خوف کی پہچان ہوتی ہے، ڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسا وہ شخص ڈر کے مارے سوتا نہیں، چھکا ہوا ہے 4 دن کا، لیکن ڈر ہے اس کو سونے نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک ایمان والا واقعی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ خوف کی پہچان ہے، خوف خدا کی۔ پھر وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ، اچھے کام بھی تم کر رہے ہو خوف خدا میں آ کر۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ بھی رہا کرو۔ ایمان تو لا لیا، باقی اللہ کا خوف، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ سے بچ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے اللہ پاک سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ کہ اس طرح تم اپنی دولت، اپنے پیسے کو تجوری میں بند کرتے رکھتے ہو تاکہ ڈاکو چور اس سے محفوظ رہے۔ تو تمہارے سینے میں جو دولت ہو ایمان، وہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس طرح مال کے لٹیرے ہوتے ہیں، ایسا ایمان کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ تمہارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا چاہتے، تو ایمان تو تمہارے پاس ہے الحمدللہ، نیک عمل بھی کر رہے ہو، اب اس کو بچانا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ اور یہ سچے کون ہے؟ تو سارے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد مشائخ ہے، پیر طریقت ہے۔ یہاں اس آیت سے مرید ہونے کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے۔ کیوں مرید ہوتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر کے ذریعے محفوظ رکھے۔ یہاں اس آیت سے میری مریدی کا ثبوت بھی علماء کرام نکال کر بتاتے ہیں، لیکن اس آیت سے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع پیر مریدی پر نہیں ہے، اس پر تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ سچوں کے ساتھ رہو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پیر کے ساتھ رہنا اچھی چیز ہے، نیک آدمیوں کے ساتھ رہنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ رہے تک اچھے کام کرنا، پھر باہر نکل کر وہی اپنے کام پہ لگ جانا، یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سچوں کے ساتھ رہو یعنی وہ نیک، چاہے پیر ہو، نیک انسان ہو، ان کی صحبت میں رہ کر بچہ نیک کام تو کرتا ہی ہے، لیکن یہاں یاد رکھیں جو اللہ کے نیک بندوں کے قول، سچوں کی بات کو سننے کے بعد اسی بات کو باہر جانے کے بعد بھی عمل کرتے رہتے ہیں، سچوں کی بات سن کر عمل کرتے رہتے ہیں، تو یہ سچوں کی بات سن کر عمل کرنا بھی سچوں کے ساتھ رہنے کے برابر ہے۔ یعنی یہ اشارہ دیا جائے اس آیت میں کہ ہمیشہ سچوں کی بات پر عمل کرتے رہو، جیسا ساتھ رہتے اس کو کلمہ لا لو، اسی طرح ان کے اقوال، ان کے قول، اللہ کے نیک بندوں کے بتائے طریقے پر بھی ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میرے انعامی یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا کرو، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اللہ پاک قرآن میں بیان فرما دیا کہ ان کے راستے پر چلا کرو جن پر میرا انعام ہے۔
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اقوال، ان کے ساتھ رہنا بھی نعمت ہے، اور ان کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرتے رہنا یہ بھی جو ہے سچوں کے ساتھ رہنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ یہاں اعتکاف میں بیٹھے بچے ہیں، جو بات سن رہے ہیں، تو یہ نہ صرف مسجد کے تک رکھے، باہر نکلنے کے بعد بھی اپنی زندگیوں پر وہ عمل لائے کہ پیر کے ساتھ بیٹھے تھے اور عمل کر رہے تھے، تو پیر کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھی چیز ہے، اور سچوں کی بات سن کر عمل کرنا بھی پیر کے ساتھ رہنے کے برابر ہی ہے۔ اصل صحبت جو ہے وجود کے ساتھ رہنا، پیر کے ساتھ اچھی چیز ہے، لیکن سچا مرید تو وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کے باتوں کو جو سیکھا ہے، نماز کو لے کر، روزوں کو لے کر، طہارت کو لے کر، غسل کو لے کر، احکام کو لے کر، عقیدے کو لے کر، نیکیوں کو لے کر، وہ عمل جو ہے ان باتوں پر مکمل عمل کرتا رہے، تاکہ دنیا سے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ پیر کی صحبت میں رہنے کا اس کو اللہ پاک ثواب عطا فرماتے رہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد، کیونکہ اگر یہاں بیٹھ کر الحمدللہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمارا حال ہمیشہ ہی ہونا، رمضان مبارک کے روزے اور نمازوں کا ہم پر اثر ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو رمضان مبارک کے جانے کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہماری عادتیں جو رمضان مبارک میں جو عادتیں ہماری ہیں، نماز کو لے کر، روزوں کو لے کر، عبادتوں کو لے کر، اچھے اخلاق کو لے کر، اچھی عادتوں کو لے کر، یہ عادتیں رمضان مبارک کے بعد بھی آپ کے اندر جاری رہیں گے انشاءاللہ، اور رہے تو سمجھ جاؤ کہ رمضان کے روزوں کا اثر آپ کی روح پر بھی ہوا ہے، آپ کے جسم پر بھی ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول فرمایا بھی۔ اگر وہی ہمارا حال رہا کہ نماز چھوڑے، تو دیکھیں نماز چھوڑنے سے، کیونکہ رمضان مبارک ہمیں ٹریننگ دینے آیا ہے، رمضان کا مہینہ ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ جب بندہ کسی چیز کی ٹریننگ کرتا ہے تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک تمہیں نماز کی ٹریننگ دینے بھی آیا ہے، تمہیں رمضان مبارک جہاں روزے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ سمجھانے آیا ہے کہ تم وقت نکال کر عبادت کر سکتے ہو، یہ مزاج دینے کے لیے آیا ہے۔ اس ٹریننگ کا اثر لے، اگر نہیں لیں گے پھر وہی حال ہمارا رہے گا۔ تو دیکھیں آپ، حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب، حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی بڑے جو ایمان لائے، ایک سیدنا عقیل اور دوسرے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گیا تھا، اور جو سفر میں نے حضور کے ساتھ جو واقعات دیکھے، ان واقعات کو دیکھ کر میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو کہا کیا آپ نے دیکھا تھا؟ سیدنا عقیل فرماتے ہیں، میں نے دیکھا سفر میں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑوں کو کہا کہ مجھے قریب آؤ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھاڑ حضور کے کہنے پر چلتے ہوئے اور حضور کو پردے کی طرح گھیرے میں لے لیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے ان جھاڑوں کو پھر کہا کہ جاؤ اپنی جگہ، وہ جھاڑ واپس اپنی جگہ جا کر ٹھہر گئے۔ سیدنا عقیل فرماتے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھاڑ حضور کے کہنا مانتے تھے اور حضور کے کہنے بلانے پر آتے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت راستے میں پانی ختم ہو گیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں اس پہاڑ سے کہو کہ رسول اللہ کہتے کہ پانی دے۔ سیدنا عقیل فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کے قریب گیا اور جا کر کہا اے پہاڑ تجھے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پانی دے۔ تو پہاڑ انسانوں کی طرح مجھ سے بات کرنے لگا اور کہتا تھا کہ سیدنا عقیل سے، عقیل جا کے حضور سے کہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت مبارک اتاری کہ دوزخ کا ایندھن
دوزخ میں انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی جائیں گے۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ پتھر بھی دوزخ میں جائیں گے تو میں اللہ کے خوف سے رونے لگا، اتنا رویا کہ میرے اندر کا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عقیل کہتے ہیں یہ معجزہ بھی میں نے حضور کے ساتھ رہ کر دیکھا۔ اور پھر ہم آگے گئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا کانوں سے۔ سیدنا عقیل فرماتے تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا اور قدموں پر گر گیا۔ اس اونٹ کے پیچھے اس کا مالک بھی تھا جو ہاتھ میں ہتھیار لیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ مالک کہنے لگا حضور یہ میرا اونٹ ہے، میں نے خریدا ہے، بہت زیادہ پیسے دے کر خریدا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پر کام لوٹے، میرا کام نہیں سنتا، میری نافرمانی کرتا ہے، اس پر سامان رکھنے نہیں دیتا، اور میں چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ کام کرنے نہیں دے رہا، وہ سامان رکھنے نہیں دے رہا، تو میں چاہا کہ اس کو ذبح کر دوں تاکہ اس کا گوشت بیچ کر پیسہ کماؤں، لیکن یہ بھاگتے ہوئے ادھر آ گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا کہ تو بتا کیوں نافرمانی کر رہا ہے؟ تو وہ اونٹ انسانوں کی طرح حضور سے بات کرنے لگا۔ کئی حدیثیں ایک نے کئی حدیثوں کا میں مجموعہ بتا رہا ہوں کہ جانور بھی حضور کے پاس اپنی شکایتیں لے کر آتے تھے۔ جانور کو یہ پتا تھا کہ حضور اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اور آج وہاں بھی بدعقیدہ کا یہ کہنا کہ اللہ مشکل ہٹاتا ہے، نبی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارا عقیدہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ جانور بھی جانتے تھے مشکل تو حقیقت میں اللہ ہٹاتا ہے، ذریعہ رسول کو بھی بنا دیتا ہے۔ جانور حضور کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں لے کر آتے تھے، ایک نہیں کئی واقعات بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مدارج نبوہ میں ہے، شفا شریف میں قاضی ایاس نے یہ کئی احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ جانور بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں اچھے کاموں میں، غلط کاموں میں نہیں کرتا، میں اس کو سامان اس لیے اٹھانے نہیں دے رہا میری پیٹھ پر۔ یہ یا رسول اللہ وہ اونٹ کہہ رہا ہے یہ جو میرا مالک ہے یہ بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے، بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے، بس مجھے خوف ہو گیا کہ اللہ کا عذاب اس پر آ جائے تو مجھ پر بھی لپیٹ میں نہ لے لے، اسی لیے میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ نماز کی پابندی کرو۔ یہ واقعات کیا ہے کہ بے نمازی جو سچوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی نہ سدھرے اور اپنے نماز میں سستی اور کاہلی پیدا کرے، مسجد میں رہنے تک سر پر ٹوپی اور نماز کی پابندی نظر آ جانے کے بعد وہی حرکت کرتے رہے، کبھی نہ رمضان کا اثر آپ پر ہوا، نہ رمضان کی ٹریننگ کا اثر آپ پر ہوا، نہ پیر کی صحبت کا آپ پر اثر ہوا۔ اگر وہی سچا ہوگا مرید ہوگا جو رمضان مبارک کے جانے کے بعد بھی اپنے اعمال کو ایسے ہی مضبوطی سے عمل کرتے رہے جیسا رمضان میں کر رہا ہے، ورنہ جو بے نمازی ہوتا ہے، یہ ایک حدیث انشاءاللہ میں سنا کر، کیونکہ ہمارا ہر ہفتہ ذکر بھی ہوتا ہے تو ذکر نہیں ہو رہا تھا 2-3 اعتبار سے یہ رمضان مبارک میں چاہتا ہوں کہ ہم ذکر بھی مختصر کر لیں، اس کے بعد وقت بہت قریب آ گئے تو ہم ذکر بھی کریں گے۔ میں بے نمازی کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بے نمازی سے کیا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنے سے، ذرا آپ اس حدیث کو سنیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا، یعنی نماز سستی کر پڑھے گا، اس کی سزائے کیا ہے یہ سنیں آپ۔ اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ تو پوچھے نہیں کیا اس کو اوپر کیا عذاب ہوگا۔ اور جو نماز میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 15 قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو اللہ 15 سزائیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ اب 15 سزائیں کیا ہے؟ ان میں 6 دنیا میں، وہ سزاؤں میں 6 دنیا میں ملے گی، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں
اور 3 آخرت. 15 سزائیں جو ہے بے نمازی کو ملے گی. دنیا میں تو 6 سزائیں اللہ تعالیٰ بے نمازی کو، بلکہ نماز میں سستی کرنے والوں کو جو 6 سزائیں اللہ دیتا ہے وہ سنیے دنیا میں، ہاں دنیا میں ملتی ہے اس کو. پہلی سزا بے نمازی کو یا نماز میں سستی کرنے والے کو جو اللہ دیتا ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اس کی بے نمازی کی عمر سے برکت زائل کر دیا جاتا ہے، پہلی. دوسری، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت کو کھینچ لیتا ہے. اور تیسری، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اجر اور ثواب نہیں دے گا. بے نمازی اور نماز میں سستی کرنے والے دنیا میں سزا مل رہی ہے، دنیا کی سزا ہے. چوتھی، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند ہی نہ ہوگی. آپ دیکھیں کتنا دعا کر رہے ہیں کچھ بولنے والی، غور کرتے جائیں بلند. اور پانچویں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا. بے نمازی کو لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوتے رہے گا. چھٹویں، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہ ہوگا. یہ 6 سزائیں تو دنیا کے ہیں بے نمازی کو یا نماز میں سستی کرنے والے کو. موت کے وقت کیا ہوگا؟ موت کی 3 سزائیں کیا ہے؟ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا دوسرا، اور تیسرا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی اگر اسے ساری دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی پیاسا رہے گا. ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور شدید پیاسا مرے گا. اور پیاسا بھی اتنا کہ پورے دریا کا پانی پلا دے تو اس کی پیاس نہیں بجھے. بے نمازی کو موت کے وقت یہ 3 سزا ملی. دنیا میں 6 سزا ہے، موت کے وقت یہ 3 سزا ہے. قبر میں کی 3 سزا سنیں آپ. بے نمازی کو جو ملتی ہے اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اس کی قبر اس قدر کہ اس کے پھسلیاں ٹائٹ اتنی کر دی اس کے پھسلیاں آپس میں مل کر ٹوٹ پھوٹ جائے گی. پہلی سزا. دوسری، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی دی جائے گی جس میں وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اور تیسری، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام جو ہے گنجا سانپ، جو سخت زہریلا ہوتا ہے. اس کی آنکھیں آگ اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے برابر ہوگی. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے برابر ہوگی، اور وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا کہ میں شجاع ہوں، یعنی گنجا صاحب ہوں. میرے رب نے حکم فرمایا تجھے صبح کے نماز ضائع کرنے کی جرم میں صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور نماز ظہر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر سے لے کر عصر تک، عصر چھوڑنے کی وجہ سے عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے عشاء سے لے کر صبح تک تجھے ایک ایک ضرب لگاتا جاؤں. اور جب وہ مردے کو ایک ضرب لگائے گا 70 ہاتھ زمین میں وہ دھس جائے گا. پھر وہ اژدہا اپنے ناخن سے زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا، تو یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا. یہ تیسرا عذاب قبر کے اندر کا بے نمازی کو اور نماز میں سستی کرنے والوں کو. یہ تو خبر ہے، میں نے 6 دنیا کے بتایا، 3 موت کے بعد، 3 قبر کے اندر. اب آئے 3 آخرت کے. کیا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا. یہ آخرت کے ساتھ ایک بادل آئے گا اس کو جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے ڈھکلتے ہوئے لے جائے گا. دوسرا، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا، جلال بھری نظر ڈالے گا جس کے اس کے چہرے کے گوشت ہٹ جائے گا. اور تیسرا، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم عطا فرمائے گا. مکاشف القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
باروز قیامت یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا، اس کے چہرے پر 3 چیزیں لکھی ہوئی ہوگی۔ پہلا، یہ اللہ کا حق برباد کرنے والا، اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ دوسرا، اور جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ کے ضائع کیا ہے، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ لہذا جو ہے نماز کی اہمیت پر میں نے بس یہ باتیں بتانا آپ کو مقصد تھا۔ رمضان مبارک آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے۔ اگلے سال رمضان رہے یا نہ رہے، اللہ رسول بہتر جانتا، ہم رہے یا نہ رہے، لہٰذا اس دن کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کو برقرار رکھے، نماز کی پابندی کرے۔ سستی کرنے والوں کے لیے اتنی سزائے ہے، نماز جو چھوڑتا ہے، برسوں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی کیا سزا ہوگی۔ اب یہ ذہن نہ لائے نسبت والے ہیں بچ جائیں گے۔ حضرت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ربیعہ، لیکن نماز سے میری مدد کرتے رہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جنت میں تو ساتھ رہوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو نمازیں چھوڑ دے، تو عبادت چھوڑ دے۔ تو لہٰذا نماز جب سرکار دو عالم علیہ السلام اس طرح فرمان کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے بزرگان دین کو صحبت میں ہم بیٹھنے کو، یقیناً اللہ کا طرف سے نعمت ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے احکام پر بھی چلے، ان کے بتائے طریقے پر بھی چلے۔ رمضان مبارک جو ہے آپ کو جو ٹریننگ دے کر گیا ہے، وہ انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے جسموں میں برقرار رکھے اور بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر عبادت کرتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔